حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حلف اٹھا کے قسم کھا کے یہ بتایا لوگوں شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ کے نبی نے ڈھونڈنے کا حکم فرمایا گئے. حضرت ابی بن کعب فرماتے گئے کہ وہ شب قدر والی رات نہ 21 کی گئے نہ 23 کی گئے نہ 25 کی ہے نہ 29 کی ہے. کہا ہے ابی بن کعب وہ شب قدر والی رات کون سی ہے؟ آپ نے حلف اٹھا کے قسم کھا کے فرمایا کہ جناب والا شب قدر والی مقدس رات اللہ نے 27 کی رات میں رکھی گئے. پوچھا گیا تابعین نے پوچھا اے ابی بن کعب آپ نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا یہ تعین کر لیا کہ شب قدر والی رات 27ویں کی رات میں گئے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس رات کی جو نشانیاں بیان کی گئے میں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا گئے. میں نے ان نشانیوں کو 27ویں کی رات میں پایا ہے. بڑی ہلکی آواز نکلی جناب. سبحان اللہ میں بڑا ثواب ہے. توجہ ہے نا. یہ مجھے کوئی ووٹ نہیں ہے. بس آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں اور نہ لگے تو خاموش رہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر نہ لگنے والا بھی سبحان اللہ کہے تو ثواب اسے بھی ملے گا. لیکن کنجوسی کا کوئی علاج ابھی گورنمنٹ نے بھی نہیں لگایا. ٹیکس بڑے لگے ہر چیز پہ. اب آگے پیٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے. لوگوں کو پیٹرول کی بڑی فکر ہے لیکن اپنی آخرت کی قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. ادھر بھی رگڑا لگنے والا اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے. توجہ ہے نا. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وہ صحابی گئے وہ جلیل القدر صحابہ میں سے گئے جن کے لیے میرے آقا نے جن کو میرے نبی مکرم نے قرآن سنایا. کیا کیا؟ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ قرآن سناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن سناتے تھے. صحابہ حضور کو قرآن سناتے تھے. میرے نبی صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے. سب سے پہلا مدرسہ کائنات میں میرے تیرے نبی کا مدرسہ ہے جو اصحاب صفا کا. وہاں میرے نبی کی روضہ پاک کے سامنے چبوترا آج بھی موجود ہے. اس پہ بیٹھ کے میرے نبی اپنے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ میں سے گئے جن 6 صحابہ کو میرے نبی کی موجودگی میں ہی بڑے بڑے قاری ہونے کا شرف ملا ہے. جو میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں ایسا قرآن پڑھتے تھے جن کے مقابلے میں کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. ان 6 صحابہ میں حضرت ابی بن کعب بھی وہ ٹاپ کلاس کے اعلیٰ درجے کے قاری ہیں کہ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کا حکم آ گیا سونے قرآن سنا. اور لوگوں سب تو قرآن نبی کو سنائیں اور نبی پہ قرآن اترا ہے. میرے نبی سے بہتر قرآن نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. قرآن کا عالم میرے تیرے نبی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور وہ حروف مقطعات کی طرف جائیں. میرا ایک پچھلا موضوع ذرا دہرائیں. لوگوں میرے نبی اٹھ کر کے حضرت ابی بن کعب کے پاس گئے اور فرمایا اے ابی بن کعب میرا قرآن سنو. حضرت ابی بن کعب پریشان ہو گئے. کہنے لگے حضور میں قرآن سناؤں؟ میری اتنی جسارت اتنی ہمت اوقات کہاں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا اے ابی بن کعب تو وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کا حبیب قرآن سنانا چاہتا تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا اے میرے محبوب اگر قرآن سنانا ہے پورا قرآن اپنے اس غلام کو سنا دو جو آپ کا پیارا غلام آپ کا صحابی ابی بن کعب
حضرت ابی بن کعب بڑے خوش ہوئے، مچل گئے، حیرت میں پڑ گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا میرے لیے کہ نبی قرآن سنائے، یہ شرف مجھے ملا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کہ اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا جاؤ میرے حبیب نے قرآن سناؤ۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او ابی بن کعب، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا گئے۔ حضرت ابی بن کعب مچل گئے، عرض کرتے ہیں تیسری مرتبہ کیا واقعی اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لے کر کے آپ کو مجھے قرآن سنانے کے لیے حکم دیا گئے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے ابی بن کعب تو وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے تیرا نام بھی لیا، تیرا ذکر بھی کیا، اور تجھے قرآن سنانے کے لیے مجھے حکم بھی دیا گئے۔ جب میرے نبی نے تیسری مرتبہ حضرت ابی بن کعب کے لیے یہ فرمایا، حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابی بن کعب رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا حضور اس خوشی پہ آنسو آ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا بھی کوئی مقام ہے۔ اللہ مجھ پہ کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ یار ہم روز کہیں ہم اس کے ہیں، وہ ایک بار کہہ دے بندہ میرا ہے، کام بن جائے گا، سبحان اللہ، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو میں بتا صرف یہ رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب وہ میرے نبی کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو ٹاپ کلاس کے 6 قاریوں میں جن کا نام بھی آتا ہے، اور وہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے پورا قرآن سنایا اور اپنی مرضی سے نہیں سنایا۔ میرے نبی تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں جب تک ان کی مرضی میں اللہ کی مرضی شامل